میرے آقا میرے مولا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصل وسلم علی سیدنا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو سبھی لوگ پریشان ہیں۔ دنیا دار اپنی دنیا داری میں پریشان ہے، مالدار اپنی مالداری میں پریشان ہے، حکومت والا اپنی حکومت میں پریشان ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان ہے۔ چین نہیں مل رہا ہے کسی کو، جبکہ راحت کے اسباب بہت ہے۔ مسجدوں میں پنکھوں کا ہونا، اے سی کا ہونا، گھروں میں اے سی کا ہونا، ڈلپ گدوں کا ہونا، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ گھروں کا جائزہ لیں گے، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے سکون چھین گیا ہو۔ اور اگر ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں تو وہاں راحت کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن سکون ہی سکون ہے۔
نہ پنکھے ملیں گے، نہ اے سی ملے گی، نہ ڈلپ گدے ملیں گے، لیکن پھر بھی وہ لوگ سکون میں ہے اور ہم سکون میں نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ ہم سکون تلاش کرتے ہیں وہ جگہ سکون کی نہیں ہے۔ انسان لاکھوں روپے کی دوا لے کر دوا پی سکتا ہے، لیکن شفا بازار میں بکتی نہیں ہے۔ اللہ جسے دے گا اسے ہی شفا ملے گی۔ ڈلپ گدے، اے سی، پنکھے لاکھوں روپے کا انسان خرید سکتا ہے، لیکن نیند بازار میں بکتی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جسے دے گا اسے ہی ملے گی، اسی کو نیند آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے سکون جہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہاں سکون نہیں ہے۔ تو سکون کس میں ہے؟ قرآن میں ایک جگہ نقل کیا ہے، جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے، یعنی مجھے یاد نہیں کرتا، مراد اللہ ہے، فرمایا ہم ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس کو نابینا پیدا کریں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے نابینا کیوں پیدا کیا جبکہ دنیا میں تو میں اچھے طریقے سے دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، اذان پانچوں وقت ہوئی تھی، اذان دینے والے نے کہا تھا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ صبح میں اعلان کیا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن تو بستر چھوڑ کر مسجد میں نہیں آیا۔ تکلیفیں بہت دی گئی لیکن پھر بھی تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ فرمایا جب تو نے میری نشانیاں دیکھی تھی اس کے باوجود بھی مجھے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ بتایا نبیوں والا۔ اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرے گا، سرکار کی زندگی کو اپنے اندر اپنائے گا،
تو وہ بہت جلد اللہ تک پہنچے گا۔ اطاعت ہی میں بھلائی ہے، بغیر اطاعت کے کچھ نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا درود شریف یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے اللہ کے رسول خواب میں آ جائے۔ اللہ کے رسول خواب میں آ جائے یہ پوچھتے ہیں، اور اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، تو بغیر نماز کے کیسے اللہ کے رسول خواب میں آئیں گے؟ اس کو سرکار کی سنت سے محبت نہیں ہے، چہرے پر داڑھی رکھنی نہیں ہے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، سرکار کے طریقوں کو اپنانا نہیں ہے۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہے، پھر وہ اللہ کے رسول خواب میں آئیں گے یہ تمنا کیسے کرتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے، اطاعت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مطلب اگر اطاعت نہیں کریں گے تو گناہ کہلائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اطاعت کے بدلے میں کوئی چیز نہیں کر سکتے آپ، اطاعت ہی کرنی ہے، وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام ہم نے بہت بار سنا ہے، بہت بڑے تابعی تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے بہترین تابعی کون ہے؟ فرمایا جس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن سرکار کو دیکھ نہیں سکے، مل نہیں سکے۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ سرکار کا زمانہ ہو تو سرکار کو کیوں نہیں دیکھیں گے، بالکل جا کر دیکھیں گے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے۔ اور جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھ لیا ہو، فرمایا چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابی ہے۔ لیکن پھر بھی اویس قرنی صحابی نہیں بنے۔ حضرت اویس قرنی صحابی نہیں بنے، تابعی ہے، جبکہ ان کے زمانے میں سرکار موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیوں نہیں گئے؟ فرمایا ان کی والدہ معذور تھی اور ان کی خدمت مقصود تھی، اور انہوں نے سنا تھا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول بھی یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، اگر نہیں کی تو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ گناہ ہے۔ جہاں تک سرکار کی زیارت کی بات ہے، وہ زیارت تو ابھی نہیں تو آخرت میں ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ قربانی دی اور ماں کی خدمت کو نہیں چھوڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اطاعت پہلے نمبر پر کرے گا، زیارت تو ابھی نہیں، کہیں نہیں تو آخرت میں ہونے والی ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ آج کل یہ سب مسائل ہیں، اطاعت کسی کو نہیں کرنی، اور چاہتا کیا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کبھی بھی چین نہیں آ سکتا، کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ سال شروع ہوا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ لوگ سال کے شروع ہونے پر مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں مبارکبادی بعد میں دیجیے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ میں اس سال کیا کروں گا، مجھے اس سال کیا کرنا چاہیے۔ دعائیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آنے والے سال کو امن والا بنا، مبارک بنا، چین سکون والا بنا، میری روزی میں برکت والا بنا۔ اس کو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کل آپ اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے محلے کا جائزہ لو، اپنے گاؤں کا جائزہ لو، اپنے شہر بستی ہر چیز کا جائزہ لو، تو آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ سرکار کی سنتوں سے منہ موڑا جا رہا ہے۔
گھروں میں ماحول ختم ہو چکا ہے، تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے، لڑکیاں راستوں پر آ چکی ہیں، صبح سے شام تک آپ کبھی بھی اٹھو، آنکھ کھولو، نیوز پڑھو تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ چیزیں روز نظر آ رہی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ نے وہ تربیت نہیں دی تو آج بچی نے یہ قدم اٹھایا، آج لڑکی نے یہ قدم اٹھایا۔ دوسری طرف اگر ہم توجہ ڈالتے ہیں، ہم نے سرکار کے طریقوں کو نہیں اپنایا، پردہ وغیرہ کا انتظام نہیں کیا، لڑکیوں کو بیوٹی پارلر پر بھیجا، اور جب لڑکیاں بیوٹی پارلر پر جانے لگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، بیوٹی پارلر ہمارے نہیں ہیں، زیادہ تر غیروں کے ہیں، اور وہاں جب لڑکیاں جائے گی تو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ایک چیز کیچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز گھمائی جاتی ہے، اور جب گھومتی ہے، یہ تو زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے، سیکنڈوں کے سیکنڈوں میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہی چیز آج لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس چیز کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی لڑکیوں کی خبر لیجیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ سے سوال کیا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ذمہ داری کے متعلق اس سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے کہ تیرے ذمے یہ لوگ تھے، تو نے کون سا حق ادا کیا، تو نے کیا کیا۔ اگر ہم جواب نہیں دے پائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو سال کے شروع میں انسان کو یہ تمنائیں رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کا ماحول بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت نقل کرتا ہوں، چونکہ جمعہ کا وقت ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کی۔ وہ روایت بڑی عجیب ہے، جھنجھوڑنے والی۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود خریدا، غلام تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں میں آزاد کر دیا، فرمایا آپ آزاد ہیں، یہ بھی فرمایا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ آزاد ہیں، اور اگر رہنا چاہو تو رہ جاؤ۔ فرمایا آپ کی خدمت میں آنے کے بعد دل نہیں چاہتا کہ کہیں اور جائیں۔ پھر فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تو غلامی ہے، فرمایا یہ غلامی مجھے 1000 آزادیوں سے بہتر ہے، یہ پسند آتی۔ رہ گئے۔ عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ ویسے بھی صحابہ بہت عاشق تھے، ہم صرف نام کے عاشق ہیں، وہ کام کے عاشق تھے۔ ہم لوگ صرف سرکار کا نام لیتے ہیں لیکن سرکار کے طریقوں کو نہیں اپناتے۔ آج ہماری حالت بہت خراب ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن چہروں پر داڑھی لانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ کہتے ہیں بھائی یہ میرے اور آپ کے باپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ سرکار کا طریقہ ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سوچیں اس وقت جو یہ امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہر پیر اور ہر جمعرات کو امتی کے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ غور کیجئے، ہماری بچیوں کے، امت کے اب اعمال جب سرکار کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، سرکار پر کیا بیت رہی ہوگی؟
سرکار کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ سوچیں کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امت کو اس حال میں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج امت کس طریقے کے دور سے گزر رہی ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلی جا رہی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت فاطمہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عائشہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت خدیجہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا ثوبان آپ کا چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، رنگ بدل چکا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی درد نہیں ہوا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اور اگر میں جنت میں گیا تو ابھی تو اللہ کے رسول جب بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اچھا لگتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، سکون جو چلا گیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول جنت میں جاؤں گا اگر، تو وہاں جانے کے بعد میرا مقام کہاں، آپ کا مقام کہاں؟ آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے، میں جنت میں نیچے کے درجے پر رہوں گا۔ اللہ کے رسول آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو وہ مزہ کیا آئے گا؟ پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اور اگر میں جنت میں نہیں گیا تو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، تو اللہ کے رسول کیا ہوگا میرا؟ جب میں یہاں چین سے نہیں رہ پاتا ہوں تو وہاں کیسے رہ پاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں ثوبان آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ رہو گے، صرف میرے ساتھ نہیں تمام نبیوں کے ساتھ رہو گے، صرف تمام نبیوں کے ساتھ نہیں شہداء کے ساتھ بھی رہو گے، صدیقین کے ساتھ بھی رہو گے، نیک بندوں کے ساتھ بھی رہو گے، ولی کے ساتھ بھی رہو گے، قطب و ابدال کے ساتھ بھی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آج کل یہ اطاعت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے یوشک ان تداع الامم، قریب ہے کہ امتیں دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ کئی بھوکے ہوں کھانے والے ہوں اور اگر ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو کیسے سب لوگ اس پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں اس وقت وہی حال ہے، ہر طرف مسلمانوں پر ہی حالات ہیں، مسلمانوں ہی کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں۔ فرمایا لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام کتنے اچھے کتنے بھولے بھالے تھے، انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول اس زمانے میں ہم لوگ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہوں گے، لیکن آگے بڑی عجیب بات فرمائی لکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہت ہوں گے تعداد کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود کہ تم بہت ہو لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا اپنے جھاگ، وہ نیل جم جاتی ہے اوپر جس کو ہم جھاگ کہتے ہیں، پانی کے اوپر کبھی آ جاتی ہے، چائے کے اوپر بھی کبھی کبھی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو جھاگ لگ جاتی ہے۔ یہ جھاگ کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ انگلی مارو ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تم بہت ہوں گے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے، یعنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی، کمزوری ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ یہ فرمایا
وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّ صُدُورِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن جو ہوں گے دنیا میں مسلمانوں کے، ان کے سینوں میں جو تمہارا خوف تھا وہ بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کیوں؟ چونکہ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر جو رعب تھا مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن داخل کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یہ حدیث پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ کوئی سندیش اور نیوز پیپر کی خبر نہیں سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، سرکار کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن داخل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ فرمایا وہن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھس جائے گی، اور فرمایا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کا ڈر لگنے لگے گا۔ یہ دو چیزیں آ جائے گی، یہی وہ چیزیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب حالات پیش آئیں گے۔ آپ آج دنیا کے حالات کا جائزہ لے لو تو آپ کو پتہ چلے گا ہر جگہ دنیا نظر آتی ہے۔ دنیا کی محبت، جیسے جیسے دنیا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے موت کا ڈر آتا جائے گا، اور انسان بہت ڈرے گا اور اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، یہ آیت پڑھی تھی قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی۔ دل کی صفائی کا مطلب دلوں میں کینہ نہیں رکھا، غیبت نہیں رکھی، حسد نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا، کوئی چیز نہیں رکھی، سب چیز ختم کر دی۔ آپ نے گھر دیکھا ہوگا نا پرانے گھر میں جب جالے لگ جاتے ہیں مکڑی کے، مٹی لگ جاتی ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے آپ کا دل لگتا ہے وہاں جانے کو؟ نہیں لگتا۔ دنیا کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو، جس گھر کو اگر آپ بالکل بند کر دو گے اور جہاں آپ صفائی نہیں کرو گے تو اس گھر میں مٹی بھی گھس جائے گی، اس گھر میں جالے بھی لگ جائیں گے، اس گھر میں پتہ نہیں وحشت ہوگی، ڈر ہوگا۔ فرمایا جیسے دنیا کی حالت آپ جانتے ہو وہاں آپ کو جانے کا دل نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، جس دل میں کینہ ہوگا، جس دل میں غیبتیں ہوگی، جس دل میں حسد ہوگا، جس دل میں برائیاں ہی برائیاں ہوگی، جس دل میں نفسانی خواہشات ہوگی، بتائیے وہاں اللہ آئے گا؟ کیسے آ سکتا ہے؟ جب دنیا کے گھر کے اندر ہماری حالت یہ ہے، ذرا کچھ کینہ کپٹ لگ جاتا ہے تو ہم وہاں نہیں پہنچتے، تو جس دل میں یہ سب چیزیں ہوگی، گندی چیزیں، وہاں اللہ کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ آگے فرمایا وذکر اسم ربی، اور اللہ کا نام پکارنے لگا، ذکر کیا اس نے، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی، تو پھر نماز کا کیا ہوگا؟ بہت مزہ آئے گا۔ دل پاک ہو، ذکر کرتا ہو، پھر نماز میں دل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم ہو کہ دنیا ہی دنیا کرتے رہتے، تم ہو کہ دنیا ہی دنیا کرتے رہتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو بہت اچھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، جو زیادہ باقی رہنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں، جو ختم ہونے والی ہے اس کی طرف لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ چیزیں، یہ جو باتیں بتلائی ہیں یہ کہاں ہیں؟ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہی تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے ان سب کو یہی پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔